میں میر عباس علی مصری 11 جنریشن میں متولی اس عاشور خانے کا، اور یہ عاشور خانہ بادشاہی عاشور خانہ، اس کو بانی شہر حیدرآباد، فاؤنڈر آف حیدرآباد سٹی، محمد قلی قطب شاہ نے 1594 AD میں چار مینار کے بعد اس کی تعمیر کرائی۔ حیدرآباد سٹی کے مونومنٹس میں یہ سیکنڈ بلڈنگ آف دی حیدرآباد سٹی ہے، شہر کی دوسری بلڈنگ ہے۔ اس کو بنانے کا جو مقصد تھا، پرپس تھا، وہ محرم کے جو عزاداری ہوتی ہے، کیونکہ یہ قطب شاہی ڈائناسٹی شیعہ مسلمس تھے، یہ لوگ شیعہ سیکٹ تھے اسلام کے، تو ان لوگوں نے محرم کو، جو زیادہ تر شیعہ لوگوں میں ہوتا تھا اس زمانے میں، تو اس کو رائج کرنے کے واسطے عاشور خانہ بنانے کے لیے یہ بادشاہی عاشور خانے کی تعمیر کرائی۔ اور اس میں علم مبارک استاد ہوتے ہیں، اور ہر سال جو اسلامک کیلنڈر کا فرسٹ منتھ ہوتا محرم کا، اس کے فرسٹ 10 days کو عاشورہ بولتے ہیں عربی میں، تو اسی سے عاشورہ سے ہی اشر سے عاشورہ بنا۔ تو وہ پہلے 10 days بہت زیادہ امپورٹنٹ رہتے، ہر عاشور خانوں میں، اور بھی عاشور خانے ہیں حیدرآباد میں اس کے بعد میں جو تعمیر ہوئے، اور اس سے پہلے جو تعمیر ہوئے وہ قلعہ گولکنڈہ کے اندر ہے۔ تو یہ سب عاشور خانوں میں پہلے 10 دن میں علم مبارک استاد ہوتے، اور یہ قطب شاہوں کو یہ کریڈٹ جاتا کہ وہ لوگ جو محرم کو اس وقت انٹروڈیوس کرائے دکن میں، حیدرآباد میں، تلنگانہ میں اسپیشلی، تو اس کو بائی فورس نہیں کرے بلکہ آپشنل کرے، اختیار دے دیے تھے جنتا کو کہ بھئی آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو اپنے ریچولس میں، اپنے کلچر میں اس کو ڈھال کے محرم منا سکتے۔ تو آج آپ دیکھیں گے کئی ایک عاشور خانوں میں پارٹ اینڈ پارسل ہے عاشور خانے کا ایک حصہ علاوہ کہلاتا ہے، اور یہ علاوہ وہ چیز ہوتی جہاں پہ آگ لگاتے اور جب علم اٹھاتے 7 محرم، 9 محرم، 10 محرم، تو وہ علاوے کے اطراف میں گھماتے علم کو لے کے۔ تو یہ بالکل لوکل ٹریڈیشن ہے، لوکل کلچر تھا یہاں کا، تلنگانہ کا۔ یہ بھی آج عاشور خانوں کا حصہ ہے 400 سال سے، 450 سال سے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے ریچولس ہیں جو لوکل ہے۔ تو آپ دیکھیں گے محرم ویسے بھی، جیسا لوگ اکثر مثال دیتے کہ بامبے کی دیوالی اور میسور کا دسہرہ اور حیدرآباد کا محرم، اور پرانے قدیم حیدرآبادی تو اکثر مثال یہ دیتے تھے کہ کیا میاں محرم دیکھنے کو آئے اور شہر میں رہ گئے۔ تو مطلب اتنا زیادہ محرم کو امپورٹنٹ تھا یہاں پہ، حیدرآباد کی پہچان بنا ہوا تھا۔ تو آج بھی اسی کو کسی حد تک وہ جاری ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک تو بہت ہی سیکولر انداز میں ہر سال محرم ہوتا ہے یہاں کا، حیدرآباد کا، اور اسی میں چلا آ رہا ہے اسی زمانے سے، قطب شاہی دور سے ہی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ بادشاہی عاشور خانے کی تعمیر جو ہوئی یہ 1594 AD میں اس کو وہ کرے محمد قلی قطب شاہ، فاؤنڈر آف حیدرآباد سٹی۔ 1580 میں یہ بادشاہ بنے تھے، اور اس کو 1594 میں جب وہ پلان کر رہے تھے حیدرآباد کی تعمیر کے لیے کہ بھئی وہ گولکنڈہ قلعہ جو تھا اس میں آبادی زیادہ ہو رہی تھی، تو انہوں یہ محسوس کرے، ضرورت محسوس کرے کہ ایک نیا شہر آباد ہونا چاہیے۔ تو نیا شہر آباد ہونے کے لیے سروے ہونے کے بعد میں جب یہ علاقے کو پسند کیا گیا، چیچلم جو کہلاتا تھا جہاں پہ آج چار مینار کھڑا ہے، تو سب سے پہلے جو عمارت تعمیر ہوئی چار مینار ہے، اور چار مینار خود بھی آپ دیکھیں گے اس کے اندر 8 علم استاد ہیں اس کے آرچز میں، اور ہر علم پہ یا اللہ، یا محمد، یا علی لکھا۔ تو آپ دیکھتے اکثر ہمارے آج کے بھی، اکثر ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی لگاتے امام ضامن بولتے ہاتھ پہ جو باندھا جاتا۔ تو امام ضامن جو ہے وہ شیعتی 8 امام ہیں، کیونکہ شیعہ آفٹر دی پرافٹ 12 امام کو فالو کرتے، اس میں سے 8 امام جو ہے وہ امام ضامن ہے۔ تو چار مینار خود بھی جو ہے ایک تابوت کا شکل ہے، وہ ایک ریلکس ہے وہ امام ضامن کی، اور اس لیے بنایا گیا تھا کہ سٹی کو امام ضامن کی ضمانت میں دینے سے یہ شہر بلائیا سے، پریشانیوں سے، وبا سے جو ہوتے، جیسا کہ طوفان کا آ جانا،
زلزلوں کا آ جانا یا بیماریوں کا آ جانا، یہ سب چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے امام ضامن کی ضمانت میں دینے کے لیے چار مینار کی تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہی بادشاہ عاشور خانی کی تعمیر ہوئی۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے بادشاہ عاشور خانی کے جو دیواروں پہ کام ہے، یہ عبداللہ قطب شاہ کے پیریڈ میں 1611 کے آس پاس میں کچھ اس کو پرشین آرٹسٹ آ کے بہت ہی بیوٹیفل طریقے سے اس کو موزیک کا انلے کرے ہیں۔ اور یہ جو کام آپ عاشور خانی میں دیکھیں گے تو اس کام میں 1908 کے فلڈس میں کسی حد تک ابو 6 فیٹ اور 6 فیٹ لگ بھگ ڈیمیج ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ہی 1914 میں جب ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی نظام گورنمنٹ نے فارم کیا تو آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کو واٹر کلر سے ٹچ اپ کرے تھے اس وقت جو ڈیمیجز ہو گئے تھے اس کے موزیک کے، تو وہ بھی ہے۔ اور ساتھ میں یہ جو کام ہے پرشین ٹائلز کا کام، یہ کام دیکھنے کے لیے ایک کنسیڈریبل فارنرز بھی، اسکالرز بھی، ٹورسٹ بھی اس کو آ کے دیکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے نیو یارک کے میٹروپولیٹن میوزیم میں وہاں سے بھی ایک ٹیم آئی تھی، وہاں پہ ایک دکن گیلری لگائے لوگ، تو اس میں بھی عاشور خانی کے فوٹوز لے کے گئے اور یہاں کے موزیک کے اور علم کے بھی فوٹوز لیے لوگ اور وہاں پہ ڈسپلے کرے ہیں اس کو۔ تو اس کو امپورٹنٹ تو دیتے ہیں، فارن میں بھی اس کی بہت زیادہ امپورٹنسی ہے، فارنرز بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ۔ تو اس کو پروٹیکشن کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ، اسٹیٹ گورنمنٹ کا یہ پروٹیکٹڈ مونومنٹ بھی ہے، تو اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کا بہت سارے ابھی بھی جو پارٹ اینڈ پارسل ہے دوسرے اسٹرکچر سے، جیسا کہ اس کے بالکل رائٹ اپوزٹ یہ جو مین بلڈنگ ہے عاشور خانی کی، نخار خانہ کہلاتا وہ اسٹرکچر، اور یہ بھی بگیسٹ نخار خانہ ان تلنگانہ اسٹیٹ۔ دیکھیے محرم میں ایسا ہوتا کہ پہلی محرم، فرسٹ آف محرم جب رہتی تو یہ علم بٹھا دیتے تھے، تو اس میں جو ڈیوٹیز آتے آج بھی جو ہے ریسپیکٹو آف کاسٹ اینڈ کریڈ ہے، اور یہ عاشور خانوں میں کسی کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہے آنے کے لیے، ہر کوئی اس میں آ سکتے، زیارت کر سکتے، اپنے طریقے سے عبادت کر سکتے۔ آپ دیکھیں گے آج بھی بہت سارے لوگ ناریل بھی پھوڑتے لا کے، کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے، کچھ لوگ ماتم مجلس بھی کرتے، کچھ لوگ فاتحہ بھی دیتے۔ یہ سب ڈفرینٹ سیکٹس کے بلانگ کرنے والے ہیں، لیکن سب کے سب ایک ہی جگہ پہ جمع ہوتے، بہت ہی اچھی طریقے سے محرم کا یہ ہوتا۔ اور یہاں پہ لنگر بھی چلتا ہمارے پاس، قطب شاہی دور سے لنگر کا ہے، لنگر جو ہے اپنے شام کے وقت کھانا کھلایا جاتا ہے اس میں، تو وہ کھانے میں بھی بہت سارے لوگ اس میں بھی سیم ویسے ہی ہر سیکٹ کے لوگ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے وہ بھی ہوتے۔ اور یہاں پہ باہر سے بھی کچھ علم آتے ہیں، اور یہ بھی جو رواج ہے، یہ جو ٹریڈیشن ہے باہر سے عاشور خانے میں علم آنے کا، یہ قطب شاہی پیریڈ سے ہی ہے، تو دوسرے عاشور خانوں کے علم یہاں پہ لے کے آیا جاتے ہیں، یہاں کے علم کہیں جاتے نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو خدمت ہے، ہم جو اس کو خدمت کر رہے ہیں، میں جو 11th جنریشن میں بتایا آپ کو، تو یہ جو ہے ہم لوگ یہ عاشور خانے پہ آفٹر دی ڈاؤن فال آف گولکنڈہ ایمپائر 1687 کے بعد میں یہ عاشور خانے کو بنڈی خانہ بنا دیا گیا تھا مغلوں کی طرف سے۔ مغل ایمپرر جو تھے اس کو بالکل مس یوز کر دیے تھے، اور یہاں کے جو بلانگنگس تھے اور جو ریلکس تھے، سب علمز تھے، یہ سب کے سب سیز کر کے چلے گئے۔ یہ اس کے بعد میں 1764 میں جب آصف جائی ڈائناسٹی فارم ہونے کے بعد میں، جب 1764 میں سیکنڈ نظام آصف جاہ جب حیدرآباد شفٹ ہوئے اورنگ آباد سے اپنے کیپٹل کو، تو میرے جو گریٹ گرینڈ فادر تھے میر نوازش علی خان شہدا، وہ ان کے میر ساماں تھے۔ اب میر ساماں یہ سمجھیے کہ آج کے حساب سے آپ چیف سیکرٹری ایکویلنٹ میں بول سکتے ہیں میر ساماں کے پوسٹ کو، تو انہوں نے یہاں سے بنڈی خانہ ہٹوایا اور اس کو پھر سے ریوائول کر کے اس عاشور خانے کا اس کو ریسٹور کروا کے یہاں پہ عاشور خانہ بٹھانا شروع کرے، علم بھی بٹھانا شروع کرے، اور ساتھ میں آصف جائی کنگز کو جو تھے نظامس کو، وہ لوگوں کو بھی یہ بتائے کہ جیسا قطب شاہ عاشور خانوں میں محرم میں آتے تھے، یہ جو کلچر تھا ہمارے قطب شاہی پیریڈ کا حیدرآباد کا پرانا، اس کو اپن پھر سے جاری کرنا چاہیے، اس کو پھر سے یہ کرنا چاہیے، تو اس کو ریوائیو کر کے قطب شاہ کے جیسا ہی بالکل فالو کرتے ہوئے نظامز بھی عاشور خانوں میں آنا شروع کرے۔ تو اسی میں ہماری خدمت یہاں سے چل رہی ہے، جس کی سرو کر رہے ہیں ہم لوگ متولی یہاں کے جو اپوائنٹ ہوئے، تو میں اس میں 11th جنریشن میں ہوں، اور ہم لوگ یہیں پہ رہتے ہیں، ہمارے اس کے ایک حصے میں ہیں، اور اس میں ایک حصہ میں آپ کو نخار خانے کا تو ایک بتا دیا اسٹرکچر، اس سے ہٹ کے نیاز خانہ ہے،
اور ایک عاشور خانہ خرد ہے، مینی عاشور خانہ، اس میں بھی علم استاد ہوتے، وہ آپ کے ناردرن سائڈ پہ آتا، اور سدرن سائڈ پہ نیاز خانہ ہے، اور اس کے پاس سرائے ہے اس کے بازو، اور آپ کے آبدر خانہ ہے، آبدر خانہ جہاں پہ محرم میں پانی پلاتے ڈیوٹیز کو، وہ ہے، اور لنگر خانہ ہے، جیسا میں آپ کو بتایا لنگر محرم کے 10 دن چلتا، کھانا فوڈ سرو کرتے، تو وہ لنگر خانے میں سرو ہوتا، اس کا بھی کنڈیشن بہت وہ ہو گیا ہے، اس کو بھی بنانے کا ہے، اور باقی دوسرے اسٹرکچرز بھی ریپیئر کرنے کے ہیں، اور اس کے بالکل گیٹ کے بازو میں ایک چبوترا ہے اور ایک گارڈ روم ہے۔ آپ جب نکلتے ٹائم پہ رائٹ سائڈ پہ گارڈ روم ہے، لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے چبوترا ہے، اور یہ چبوترے کے اوپر آپ دیکھیں ہوں گے آج بھی حیدرآباد کے کلچر میں محرم کے بعد میں، محرم کا جیسے ہی اسٹارٹ ہوتا منتھ آف محرم، جیسا رمضان میں حلیم کا اس کا یہ زور رہتا، پتہ معلوم ہو جاتا آپ کو، تو محرم میں آپ کو معلوم ہو جاتا، محرم کا پتہ ایسے چلتا کہ لوگ محلوں میں اپنے اپنے سبیل لگاتے شہدائے کربلا کے نام پہ۔ سبیل یعنی مطلب پانی پلانے کا طریقہ ہے یہاں کا، اور یہ طریقہ بھی آپ دیکھیے ارریسپیکٹو آف کاسٹ اینڈ کریڈ ہے، ہر کوئی لگاتا سبیل، اور یہ سبیل بڑی تاریخ میں کتابوں میں بھی مشہور ہے، راجہ رورمبا کی سبیل ہوتی تھی، راجہ چندولال کی ہوتی تھی، مہاراجہ کشن پرساد کی سبیل ہوتی تھی، تو اس پائیگا والوں کی سبیل ہوتی تھی، سالار جنگ اسٹیٹ سے سبیل ہوتی تھی، نظام کی طرف سے خود سبیل ہوتی تھی، تو یہ سبیل کا رواج آج بھی ہے، ٹریڈیشن ہے چلتا، تو سبیل لگائی جاتی۔ تو یہ چبوترا بھی عاشور خانے کا جو ہے لیفٹ سائڈ پہ آپ جب عاشور خانے سے نکلیں گے تو یہ سبیل نظر حسین کا چبوترا ہے، اور ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایک چیز کو ریوائول کرنا چاہیے، جو تھے، اگر کوئی چیز بریک بھی ہو گئی تو اس کو پھر سے ریوائول کر کے اس کو زندہ کریں گے، اس کو جاری کریں گے۔